حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر قبر کے کیوں رکھا گیا؟ وہ خفیہ راز جو آج تک عیاں نہیں کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو آپ سے گفتگو کرنے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی میں بھی جرت نہ ہوتی۔ جب ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑا درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم تھے اور کتنے مظلوم۔ ان کی عظمت سنتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور ان کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ بچپن ہی میں ایمان لا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور کفار کی امانتیں ان کے حوالے کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی صبح امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ میرے نبی کا یہ فرمانا صبح ایمانتیں واپس کر دینا بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں آرام سے سویا، اور یہی وہ رات تھی جب مجھے موت کا ڈر نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی تو سبھی صحابہ اس امید پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ جواب ملا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا کر دعا کی تو آپ ٹھیک ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، اور ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، 2 متقین کے امام ہیں، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں 2 طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔
جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا تو فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا تو آپ فرماتی ہیں ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی باہم محبت ہے۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آقا و مولاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پہ صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ اکرام کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھ دی۔ وہ یہ بات ہے جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرے وصال کا وقت ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ تو محترم ناظرین یہ تھی ان کی آپس کی محبت۔ اب پلٹتے ہیں واپس فضیلت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی نے اشک بار آنکھوں سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحاب کے درمیان مواخات قائم کی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کی مواخات نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص آپ سے گفتگو کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے ان کی عظمت۔ مظلومیت دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں رہیں، باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا، جب صلح ہوئی تو خارجی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو اذیتیں دی اور پھر ایک ظالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو کوفے میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر کو خفیہ رکھا گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر چھپائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے لی اور کہا یہ تلوار وہ ہے جو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کے بادل چھانٹتی رہی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، بنا لڑے واپس ہو گئے۔ ان کی یہ واپسی ان کے ساتھیوں کی طاقت توڑ دینے والی ثابت ہوئی۔ چنانچہ دوپہر تک ہی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکست ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر ساتھیوں کو ابھار رہے تھے کہ ایک بے نشانہ تیر ان کو آ کر لگا۔ بعض روایات کی یہ تیر مروان بن الحکم کا تھا جو انہی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ مروان کہا کرتا تھا باخدا میں نے اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لڑکوں سے یہ بھی کہا کہ میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی رہی ہو، بہرحال لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنا خون بہتے دیکھتے رہے اور کہتے تھے اے اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دے دیا
जहाँ क़याम कर सकें। चुनाचा बड़ी दिक्कत और दुश्वारी के बाद वो उनको बसरा के एक उजड़े घर में पहुंचा सका, जहाँ थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने समझा कि लड़ाई खत्म हो गई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी फतह याब हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों में मुनादी करा दी, जख्मी पर कोई हमला आवर ना हो, भागने वालों का पीछा ना करे, कोई किसी के घर में ना घुसे, कोई मालो असबाब पर कब्जा ना करे, कोई किसी औरत को तकलीफ ना पहुंचाए। अपने बाज कामों में मसरूफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस ख्याल में थे कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और आप गालिब आ गए हैं। इतने में सख्त शोर गुल की आवाज आई। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा लोगों को आमादा कर रही हैं और कातिलीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर लानत भेज रही हैं और लोग भी लानत में इनकी हमनवाई कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों पर लानत भेज रहे हैं, बाखुदा ये तो अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं। इन्हीं लोगों ने तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया है। ए खुदा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों पर लानत हो। उस दिन सुबह के वक्त जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मायूस हो गए और यकीन कर लिया कि इनको लड़ाई पर इसरार है, अपने साथियों को नहायत सख्ती के साथ पहल करने से रोका और कहा कि जब तक मेरा हुक्म न हो इकदाम न किया जाए। बसरा के नौजवानों में खुसूसन बेवकूफ़ों का उस वक्त ये हाल था कि वो लड़ाई छेड़ने की हरकतें किया करते और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के आदमियों पर तीर चलाते थे। जख्मी हुए जिनको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाया गया और दरख्वास्त की गई कि अब वो लड़ाई की इजाज़त देने में देर ना करें, फिर भी आपने उजलत से काम नहीं लिया और इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब वाक़यात ज़्यादा होने लगे तो आपने कूफे के एक नौजवान के हाथ में कुरान दिया और कहा कि वो इसे लेकर फरीकैन के दरमियान खड़ा हो जाए और उसकी तरफ कौम को बुलाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको बता दिया था कि इस फर्ज को पूरा करने में इसकी जान का खतरा है। थोड़ी देर सोचने के बाद नौजवान ने कुरान पाक हाथ में लिया और फरीकैन के दरमियान खड़े होकर उसकी दावत देने लगा। इसके बाद लोगों ने इस पर इतने तीर बरसाए कि वो जाँ बर न हो सका। इस सिलसिले में रावियों ने तरह तरह की बातें लिखी हैं। लिखा कि कुरान करीम इसके दाहिने हाथ में था, जब वो हाथ काट दिया गया तो इसने बाएं हाथ में ले लिया, जब वो भी काट दिया गया तो इसने दांतों से पकड़ लिया, अपने कंधे पर कर लिया, हत्ता कि इसे कत्ल कर दिया गया। इतनी बात बहरहाल कतई है कि वो नौजवान कुरान करीम की दावत देता रहा और इसी हाल में वो शहीद हो गया। तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब कोई हर्ज नहीं। पहला मार्का दोपहर से पहले तक रहा और जवाल तक शिकस्त हो चुकी थी। इसके बाद हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पुरजोश हामी, जिनकी क़यादत गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे, आए और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को घर से निकाला और एक होदिज में सवार किया। ये होदिज आपके उसी ऊंट पर रख दिया गया और फिर मैदान मार्का में लाया गया। ये देखकर शिकस्त खाए हुए लोग उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जमा होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अपनी माँ के हामी हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरमे मोहतरम और इनकी महबूब बीवी की हिमायत कर रहे हैं। इनके दिलों में एक नया जज्बा पैदा हुआ, जिसमें एक तरफ दीन का गहरा एहसास था और दूसरी तरफ आबरू का और माँ की हिमायत और गैरत का। चुनाचा लोग लड़ने मरने के लिए अपनी माँ के आसपास जमा हो गए और उसको किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनकी मौजूदगी में इनके शहर में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जरा भी आँच आए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ऊँट, जैसा कि मार्के में बाद शरीक होने वालों का बयान है, इनके हाथ में पनाह का झंडा था, जहां पहुंचकर वो महफूज हो जाते थे। जिस तरह मैदान जंग के सिपाही अपने झंडे के नीचे पनाह लेते हैं, ये देखकर फातिहा जमात भी बड़ी तेजी से बढ़ी कि जिस तरह दोपहर से पहले इनसे निमट लिया था, शाम तक इनको भी टिकाने लगा देंगे। इतने में बसरा के काजी काब इब्ने सोर कुरान मजीद गर्दन में लटकाए सामने आए और फरीकैन के दरमियान खड़े हो गए और लोगों को अल्लाह की किताब की तरफ बुलाने और शर फसाद से रोकने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने तीर चलाकर इन्हें मार डाला। इस तरह उन्होंने अपने नौजवान का बदला ले लिया, जो फरीकैन के दरमियान सुबह के वक्त कुरान उठाए मारा गया था। फरीकैन के माबैन बड़ा सख्त मुकाबला रहा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथी चाहते थे कि कामयाबी आने के बाद पलट ना जाएं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हामी उम्मुल मोमिनीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देने पर तुले हुए थे। लड़ते लड़ते थक गए, इनमें एक दूसरे से बेजार और मायूसी पैदा हो गई। आखिर में चीखने चिल्लाने की आवाजें फिजा में दाएं बाएं गूंजने लगीं। लड़ने वालों से कहा गया कि हरीफों के हाथ पांव काट दो। चुनाचा की मजमूम हरकत की गई। बाजों ने बाज के हाथ और बाजों ने बाज के पांव काट दिए। फिर जिस पर ये गुजरती वो खुद ही मरने पर तैयार हो जाता।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا، جس پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی لوگوں کو منتشر اور ہائف ہونے کے بعد ہمت اور جرت پر آمادہ کرتی تھی۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر جم جاتے تھے۔ ان کا مقصد فتح یابی یا کامیابی نہ تھا، وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ ڈرجز پڑھتے تھے: اے ماں، ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور یہ جوش میں ڈرجز پڑھتے چلے جاتے: اے ماں، ہم تمہیں بڑا نامہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے، کیا نہیں دیکھتی ہو اتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کہتے: ہم قبیلے انبا کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب وہ سامنے آئے خون ریزی ہمیں کسی شہد سے زیادہ مرغوب ہے، ہم ابن افغان کے خواہاں ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو۔ اور بس اسی حالت میں وہ جانیں شمار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے، جب کوئی اونٹ کی نکیل تک ہاتھ پہنچا تھا قتل کر دیا جاتا۔ اس بری طرح سے قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا: اونٹ کو ذبح کر دو اور اس کی بقا میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔